ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرناه تدبيرا قال تعالى هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ بابرکت وقت نصیب فرمایا اور اپنے دین کے لیے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالی کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. ساری کائنات کی چیزیں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. ہم بیمار ہیں، لاچار ہیں، کمزور ہیں. اللہ کی ذات طاقتور ذات ہے، قدرت والی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی تعریف و توصیف حمد و ثنا کی جائے کم ہے. پھر ہم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کریں جس نے ہمیں کچھ دیر اپنے دین کے لیے، اپنی دین کی بات سننے کے لیے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. جتنے بھی دنیا میں لوگ آئے سب کے سب اس دنیا سے جانے کے لیے آئے ہیں، اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے. دنیا میں رہنے کے لیے آج تک کوئی نہیں آیا. جتنے بھی آئے ہیں سب جانے کے لیے آئے ہیں. دنیا تو دار العمل ہے، عمل کی جگہ ہے، نیک اعمال کرنے کی جگہ ہے. اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، بدلے کا دن ہے، کامیابیوں کا دن ہے. دنیا میں جتنے بھی طاقتور بستیاں آئیں، جتنے بھی طاقتور لوگ آئے، آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہے. کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی،
ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ آج ہم دھرتی پر مہمان ہیں، کل یہاں کوئی اور ہوگا، یہاں کل کو کوئی نئے چہرے ہوں گے، یہاں پر کوئی اور آباد ہوگا۔ جس جگہ پر آج ہم بیٹھے ہیں یہاں کل کوئی اور بھی تھا، آج وہ چلے گئے، آج ہم ہیں، کل کو ہم چلے جائیں گے، پتہ نہیں کتنے لوگ، کتنی بستیاں یہاں آ کر آباد ہوں گی۔ میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا۔ کدھر گئے وہ لوگ؟ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا؟ آج ان کا تذکروں میں تذکرہ باقی نہیں رہا، بڑی مغروریوں میں زندگی گزارنے والے آج قبروں کے اندر بے یار و مددگار پڑے ہیں، کوئی ان کا وہاں پر پوچھنے والا نہیں۔ خدا کے لیے میری بات کو بڑی توجہ سے سننا، کیونکہ میں بھی ان باتوں کا محتاج ہوں، میں بھی اللہ کے دین کا محتاج ہوں، آپ بھی اللہ کے دین کی محتاج ہیں۔ توجہ سے بات کو سننا، دھیان سے بات کو سننا، فکر سے بات کو سننا، عمل کی نیت سے بات کو سننا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ بڑی مغروریوں میں زندگی گزارنے والے لوگ، قوم عاد، قوم سمود، آج کہاں ہیں؟ آج قبروں کے اندر بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں، اور ہوا ان کی قبروں کی مٹی اڑا رہی ہے۔ کیسے بے داغ چہرے تھے جو آج دنیا میں موجود نہیں۔ کتنے لوگ طاقتور تھے، ایسے ایسے لوگ دنیا میں آئے جو اپنے کپڑوں پر مٹی نہیں لگنے دیتے تھے، آج وہ مٹی کے ڈھیر میں پڑے ہیں، ان کی قبروں کی مٹی بھی اڑ رہی ہے، آج وہ کسی چیز کے قابل نہیں ہے۔ یہ نظام قدرت ہے، جو بھی دنیا میں آتا ہے اسے جانا پڑتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وما جعلنا لبشر، ہم نے کسی انسان کے لیے یہاں ہمیشہ رہنا تو نہیں لکھا، یقیناً یہ دنیا ہمیشہ تو نہیں رہے گی، یہاں کی ہر چیز بنا کے داغ سے داغدار ہے، نہ یہ جوانی ہمیشہ رہے گی، نہ یہ بڑھاپا ہمیشہ رہے گا، نہ یہ غم ہمیشہ رہے گا، نہ یہ خوشی ہمیشہ رہے گی۔ میری بہنوں، جب یہاں کی ہر چیز عارضی ہے تو پھر انسان دنیا سے کیوں دل لگائے ہوئے ہیں؟ پھر ہم دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اسے چاہیے کہ وہ اپنے آخرت والے گھر کو بنائے، آخرت والے گھر کو بنائے۔ ہم دنیا سے دل لگائیں گے تو ہم اپنا ہی نقصان کر جائیں گے۔ یاد رکھیں، جو انسان دنیا کی چیزوں سے دل لگائے گا، ایک نہ ایک دن دنیا سے جدا کر دیا جائے گا، اور جو انسان اللہ تعالی سے دل لگائے گا، ایک نہ ایک دن اللہ سے ملا دیا جائے گا۔ کاش کہ ہمیں محبت الہی پیدا ہو جائے ہمارے دلوں میں، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں اللہ سے لگاؤ پیدا ہو جائے، ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہم اللہ کے حکموں کو ماننے والے بن جائیں۔ ورنہ یاد رکھو کہ یہ دنیا آج تک کسی کے پاس نہ رہی ہے، نہ رہے گی، اور نہ رہنے کے لیے کسی کے پاس یہ دنیا آئی گی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میری گزارش ہے، یہ جو چھوٹے بچے یہاں پر ہیں جو بات سننے میں خلل پیدا کر رہے ہیں، ان کو اس مجلس سے جدا کر دو، ان
بچوں کو یہاں سے دور لے جاؤ تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہم بڑے توجہ دھیان اور فکر سے سنیں. بچوں کو یہاں سے ہٹا دیں. اللہ اکبر. اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی محنت سے لوگ جہنم خریدتے ہیں، توجہ سے سننا بڑا عجیب واقعہ ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جتنی محنت سے لوگ جہنم خریدتے ہیں، اس سے آدھی محنت سے تو جنت ملا کرتی ہے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہم بڑی محنت کر کے جہنم خریدتے ہیں. مثلا چوری کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے. لوگ اس کے لیے کتنی تکالیف برداشت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، دل کا سکون لٹا دیتے ہیں، تب جا کر چوری جیسے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. آج تو دنیا جہنم کے لیے اتنی محنت کر رہی ہے، اتنی محنت کر رہی ہے کہ اگر اس سے آدھی محنت کر لے ہیں اللہ کے حکم ماننے میں، اس سے آدھی محنت کر لے تو اللہ کی قسم جنت میں چلی جائے. حضرت عائشہ تمام مومنوں کی ماں ہے، نبی علیہ السلام کی بیوی ہے. نبی علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے ہم عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے. اللہ اکبر. میری بہنوں وہ بھی عورت تھی. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ بڑے بڑے صحابہ آیا کرتے تھے، ہم عائشہ صدیقہ سے مسئلے حل کروایا کرتے تھے. آج ہمارے گھر کی بیویوں میں ہم عائشہ صدیقہ کی ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے. صحابہ کرام سامنے سے حلقے کی شکل میں موجود تھے، یعنی کہ گول دائرہ بنائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اللہ رب العزت سے تم ایسی شرم کیا کرو جیسے اللہ تعالیٰ سے شرم کرنے کا حق ہے. صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت سے تو ہم حیا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں سے اللہ جل شانہ سے حیا کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی رات اس پر ایسی نہ گزرے جس میں اس کی موت اس کی آنکھوں کے سامنے نہ ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور اس چیز کی حفاظت کرے جس کو اس کے پیٹ نے گھیر رکھا ہے، اور سر کی حفاظت کرے اور اس چیز کی بھی حفاظت کرے جس چیز کو سر نے گھیر رکھا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ موت کو یاد رکھے اور اس بات کو یاد رکھے کہ مرنے کے بعد سارے کا سارا جسم شکستہ ہو کر مٹی ہو جائے گا، اور ضروری ہے کہ دنیا کی زینت چھوڑ دے. علماء نے لکھا ہے کہ سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے، نہ عبادت کے لیے کسی دوسرے کے سامنے سر جھکائے، نہ تعظیم کے لیے کسی کے سامنے سر جھکائے، حتیٰ کہ جھک کر سلام بھی نہ کرے. سر تو صرف اللہ کے در پر جھکنا چاہیے اور کسی کے در پر سر نہیں جھکانا. سجدہ صرف میرے اللہ کے لیے ہے. ایک روایت کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں بیویوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اور جن چیزوں کو سر نے گھیر رکھا ہے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ، کان، زبان، یہ سب چیزیں سر کے ماتحت ہیں. ان سب کی حفاظت کریں. آنکھ کی حفاظت کریں، ٹی وی VCR نہ دیکھے، آنکھ کی حفاظت کرے.
کان کی حفاظت کریں. میری بہنوں، اللہ نے ہمیں آنکھ قرآن کی زیارت کے لیے دی تھی، نہ کہ آنکھ ٹی وی اور وی سی آر کے لیے عطا کی. آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان سے جا کے پوچھو جن کی آنکھیں نہیں ہیں. دوسری چیز ہے کان. کان کی حفاظت کریں. یہ کان اللہ نے قرآن سننے کے لیے دیے تھے. یہ کان اللہ نے اپنے دین کی بات سننے کے لیے عطا کیے تھے. آج چھوٹا بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، جب تک گانا نہ سنے اس وقت تک نیند نہیں آتی. استغفر اللہ معاذ اللہ. میں نے بعض نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ ان کے کانوں میں ہینڈ فری لگی ہوتی ہے اور گانا چلتا ہوتا ہے، اور وہ نوجوان، وہ بچہ، وہ بچی کانوں میں ہینڈ فری لگا کر گانے سنتا سنتا سو گیا. خدا کی قسم، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ کان کی حفاظت کرنی ہے. آج ہمارے گھر کے اندر یہ فساد، یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ معاشرہ ہمارا کیوں بگڑا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے آنکھ دی تھی قرآن پڑھنے کے لیے. آج ہم نے آنکھ کا غلط استعمال کیا تو اللہ نے ہمارے گھر سے سکون کو ختم کر دیا. اللہ نے کان عطا کیا تھا قرآن سننے کے لیے، اپنے دین کی بات سننے کے لیے، اپنے دین کی بات سمجھنے کے لیے. آج ہم نے اس کان کا غلط استعمال کیا. اللہ نے ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز چھین لی. اللہ نے ہمارے گھروں میں بے سکونی پیدا کر دی. تیسری چیز ہے زبان. جو تیسری چیز سر کے ماتحت ہے وہ زبان ہے. زبان کی حفاظت ضروری ہے. اللہ اکبر. جتنی زبان کی حفاظت کرو گے اتنا اللہ پاک آپ کے ایمان کو مضبوطی عطا کرے گا. یہ جو زبان ہے نا، زبان بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے زبان عطا کی ہے قرآن پڑھنے کے لیے. اللہ نے زبان عطا کی ہے ذکر اذکار کرنے کے لیے، تسبیحات کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے. آج ہم اس زبان سے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، لوگوں کی چغلی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں. جب سے ہم نے اللہ کی اس نعمت کی بے ادبی کی ہے، اس زبان کی بے ادبی کی ہے، اس زبان کو غلط استعمال کیا ہے، اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں بے سکونی پیدا ہو گئی ہے. ہمارا معاشرہ بگڑ گیا ہے. نہ نوجوان کو حیا ہے، نہ بوڑھے کو حیا ہے، نہ عورت کو حیا ہے، نہ مرد میں حیا ہے، کیونکہ زبان کا استعمال غلط ہے. جب آنکھ کان زبان کا استعمال غلط ہوگا تو اللہ اس جگہ سے حیا کو ختم کر دے گا. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کان، ناک، کان، آنکھ، زبان کی حفاظت کریں گے نا انشاءاللہ. جب آنکھ، کان، زبان کی حفاظت ہوگی تو ہمارا دماغ صحیح طور پر استعمال ہوگا. میرے پاک پیغمبر کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سر کی حفاظت کرو. سر کی حفاظت اس وقت ہوگی جب سر کے ماتحت یہ آنکھ، کان، زبان کا استعمال صحیح ہو. اسی طرح پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ مشتبہ اعمال سے حفاظت کریں. جس چیز کو پیٹ نے گھیر رکھا ہے، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو پیٹ کے قریب ہیں. ہاتھ کی حفاظت، پاؤں کی حفاظت،
دل کی حفاظت، ان سب چیزوں کی حفاظت کرے، حرام نہ کھائے، رشوت نہ لے، چوری کا مال نہ کھائے، یہ ہے پیٹ کی حفاظت۔ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو کثرت سے پڑھنا مستحب ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ موت برحق ہے، مگر کفن کے ملنے میں شک ہے، موت میں شک نہیں ہے۔ آپ میں سے بھی، مجھ سے بھی، میں بھی، آپ بھی، اور جتنے دنیا کے لوگ ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ کس کی موت کس حالت میں آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہیں، اگر موت آئے تو اللہ کی یاد میں۔ میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ جتنی مجلس میں یہ بیوییں بیٹھی ہیں، یہ بچے بیٹھے ہیں، میں بھی تیرا محتاج ہوں، اللہ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ کئی مرتبہ اخبارات میں پڑھا کہ علاقے کے بڑے معزز آدمی کو پردیس میں ایسے حال میں موت آئی کہ لوگوں نے انہیں لاوارث سمجھ کر دفن کر دیا۔ اس وقت رونے والی کوئی ایک آنکھ بھی نہیں تھی۔ وارث مان نہ کرے وارثاں دا، تے رب بے وارثاں کر مان۔ سرگودا کے ایک آدمی کو دشمنوں نے قتل کر کے دریائے جہلم میں پھینک دیا۔ وہ دریا کے پانی سے گزرتا ہوا نہر میں آ گیا، اس کی لاش خراب ہو گئی۔ ایک روز اسے پولیس والوں نے نکال کر ایک بستی والوں کے حوالے کیا کہ یہ ایک مسلمان کی میت ہے، اس کو دفنا دو۔ لاؤڈ سپیکر کھلا اور اعلان ہوا کہ بے وارثی میت ہے، کفن کے لیے 2-2 4-4 روپے 4-4 آنے لاؤ۔ بعد میں پتہ چلا کہ جو شخص قتل ہوا تھا اس کی 2 بیویاں تھی، 4 بیٹوں کا باپ تھا اور 15 مربع زمین کا مالک تھا۔ اتنے بڑے ذمہ دار کو چندے کا کفن پہنایا گیا، چندے کا کفن۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اتنا بڑا ذمہ دار اور صاحب اولاد، لیکن جب مرا تو اس کے لیے اعلان ہوا کہ چندہ اکٹھا کیا جائے، بے وارثی میت کا کفن خریدنا ہے۔ خود ہی سوچ لیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کسی کی ایک طرح پر بسر ہوئی نہ انیس، عروج مار بھی دیکھا تو دوپہر دیکھا۔ یہاں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، ملوک و سلاطین آئے، مگر اس دنیا سے اپنا مال و متاع آگے لے کر نہ جا سکے۔ حتیٰ کہ جب ان کی قبر بنائی گئی تو ان کی قبر میں نیچے کوئی قالین بھی نہ بچھایا گیا، کوئی مخمل کا ٹکڑا بھی نہ رکھا گیا، وہاں کوئی روشنی کا بندوبست بھی نہ کیا گیا۔ میت کے قد کے حساب سے قبر کی پیمائش کی جاتی ہے، 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے۔ دعا کرے اللہ ایمان والی سلامتی والی موت نصیب فرمائے۔ یہ عالی شان محلات اور مکانات میں زندگی گزارنے والا انسان آئندہ ایک ایسے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے جہاں یہ لیٹے گا تو اٹھ کر بیٹھ نہیں سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کی خبر اس کے لیے اسی صورت میں جنت کا باغ بنے گی جب اس نے قبر کی تیاری کی ہو۔ قبر ہمارے لیے عبرت کا ایک مقام ہے۔ ایک اللہ والے کہا کرتے تھے کہ اے دوست، قبر پر غور کرو اور دیکھو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔
کتنے بیداغ چہرے تھے، ناز و نعمت میں پلے لوگ تھے، جو دنیا میں اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے تھے، جو عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے، جو محفل کے اندر زعفرانی مسکراہٹیں بکھیرتے تھے اور لوگ ان کے چہروں کو دیکھتے رہ جاتے تھے، لیکن موت نے ان کو مٹی میں ملا دیا، کیڑوں نے ان کے گوشت کو کھا لیا، آج ان کی ہڈیاں بوسیدہ پڑی ہوئی ہیں، آج ان کی قبر اگر کھود کر دیکھی جائے تو وہ عبرت کے نشانات بنے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھو یہی حال ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ کہاں گئے ان کے ظرف برف لباس جو وہ پہنا کرتے تھے؟ کہاں گئی وہ چیزیں جن کو صاف کر کے اور سمیٹ کر وہ رکھا کرتے تھے؟ کہاں گئے ان کے وہ معاملات جن کی خاطر وہ جان دیا کرتے تھے؟ وہ کاروبار نہ رہا، وہ مال نہ رہا، عزیز و اقارب نہ رہے، سب چیزیں یہی چھوڑ کر یہ اکیلے اس دنیا سے اگلے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک نوجوان کسی کو گھر کے حالات اور خالہ کی بیماری کے متعلق بتاتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے والد صاحب مرتے مرتے بچے ہیں۔ کسی بزرگ نے یہ بات سنی تو فرمایا، عزیز تیرے والد صاحب بچتے بچتے مریں گے، جب انجام موت ہی ہے تو کیوں نہ آخرت کے لیے تیاری کریں، کیوں نہ آخرت کی تیاری کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے۔ نہیں آیا وہ جو کہ باقی رہا، نہ ساغر رہا اور نہ ساقی رہا، نہ پوچھو میری انتہا موت ہے، وہ مجرم ہوں جس کی سزا موت ہے۔ عبرت کا سامان کوڑ۔ ایک بزرگ نے کسی قبرستان میں مراقبہ کیا، کسی نے پوچھا، حضرت آپ نے قبرستان والوں کو کس حال میں پایا؟ فرمایا، ان کو اپنی اقلیت پر اتنی حسرت ہے کہ اگر ان کی یہ حسرت لوگوں میں تقسیم کرے تو وہ سب پاگل ہو جائیں گے۔ میری بہنوں ذرا فکر کریں، غور کریں۔ کسی اللہ والے نے کہا، اے خوبصورت لباس کے حریص کفن کو نہ بھول، اے محلات کے شہرائی قبر کے گڑھے کو نہ بھول، اے عمدہ غذا کو پسند کرنے والا کیڑوں کی غذا بننا نہ بھول، اے ایمان کی دولت سے غفلت برتنے والے موت کے وقت کی مفلسی کو نہ بھول۔ لا الہ الا اللہ۔ میری بہنوں ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے مکان کے بارے میں بیٹھا اپنے بھائی سے جھگڑا کر رہا تھا۔ توجہ سے سننا، بڑا قیمتی بات ہے۔ کہہ رہا تھا، یہ مکان میرا، یہ مکان میرا ہے، یہ مکان میرا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں بھائیوں کی ہدایت کے لیے ایک واقعہ رونما کر دیا۔ مکان کی دیوار میں ایک اینٹ لگی ہوئی تھی، اس میں سے آواز آنے لگ گئی کہ میری ملکیت پر جھگڑا کرنے والوں، تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے میں کون ہوں؟ وہ بھائی پہلے تو گھبرا گئے، پھر ان میں سے ایک نے کہا اس اینٹ کو کہ بتاؤ تم کون ہو؟ وہ اینٹ کہنے لگی کہ میں ایک بادشاہ کی آنکھ تھی۔ وہ بادشاہ ایک ملک کا حکمران تھا اور دنیا میں اس نے بڑی عیش و آرام کی زندگی گزاری تھی۔ جب اس کی موت آ گئی تو اس کو قبر میں دفنایا گیا، اس کو کیڑوں نے کھا لیا اور وہ مٹی بن گیا۔ وہ کہنے لگی کہ میں مٹی کی وہ ذرات ہوں جو کسی دور میں ایک بادشاہ کی آنکھ تھی۔
ان آنکھوں سے وہ غیروں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا، میری حالت تو دیکھو، آج اینٹ بنی ہوئی ہوں اور مکان کے اندر لگی ہوئی ہوں، تم بھی ایک دن اسی طرح مٹی بنے پڑے ہوں گے۔ میری بہنوں، ہم میں سے ہر ایک کو موت کی تیاری کرنی ہے، اس لیے کہ جو دن اللہ رب العزت کی رضا کے بغیر گزر گیا وہ ہمارے سر کے اوپر بوجھ ہوگا۔ تو یہ سارے واقعات، یہ ساری باتیں آپ کے لیے بھی نصیحت ہیں، میرے لیے بھی نصیحت ہے۔ ہم اپنی بھی موت کی فکر کریں، اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچوں سے نیک اعمال کروائیں، خود بھی دین پر چلنے والے بنیں اور اپنے بچوں کو بھی دین پر چلائیں، خود بھی گھر کے اندر پیار و محبت سے رہیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں، اور خود بھی نماز پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ نماز پڑھوائیں، خود بھی اللہ کو یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں، خود بھی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر، خود بھی نیک کام کریں، دوسروں کو بھی نیک کام کی طرف دعوت دیں، خود بھی برائی سے رک جائیں، دوسروں کو بھی برے کاموں سے روکیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اپنے گھر کے اندر اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی بھی اصلاح کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی رہی بات کہ ہم نے جو بات سنی ہے اس پر عمل کرنا ہے، جو بات سنی ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا جتنا علم سیکھا تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ اللہ پاک آپ کا میرا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیں، نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب البعث وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ، ہم گناہگار سے ہی، خطاکار سے ہی، بدکار سے ہی، یا اللہ تیرے پاک پیغمبر کے امتی ہیں، یا اللہ اپنے محبوب پیغمبر کے صدقے سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم نے جو واقعات سنے بڑے ہی دردناک واقعات ہیں، یا اللہ ہمارے اوپر بھی ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ہم نے بھی یہ دنیا چھوڑنی ہے، یا اللہ ہمیں ایمان والی، سلامتی والی، کلمے والی موت نصیب فرمانا۔ یا اللہ یہ کھوپڑی حرص سے بھری ہوئی ہے، یہ دماغ، یہ گندا جسم یہ دنیا کے حرص و لالچ سے بھرا ہوا ہے، یا اللہ تو ہمیں اپنا تابع فرما بنا، یا اللہ اپنا فرما بردار بنا، یا اللہ شیاطین کے شر سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، یا اللہ ہم خود روحانی جسمانی بیمار ہیں، یا اللہ ہمیں بھی شفا کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہم بے نمازی ہیں، یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سے ناراض ہے، میرا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، نصرت فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا، ہماری آخرت بھی اچھی بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو کہا سنا اپنی رضا کے ساتھ قبول فرما، دکھلاوے سے، ریاکاری سے، حسد کینہ بغض سے میرا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ
جتنے بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں اللہ ان کو کامیاب فرما، دنیا آخرت میں کامیاب فرما، ان کو اپنے والدین کا سہارا بنا۔ یا اللہ ان بچوں کو دنیا آخرت میں کامیاب فرما۔ یا اللہ اچھی تعلیم سے مالا مال فرما، اچھی تربیت سے ان بچوں کو مالا مال فرما۔ یا اللہ ان بچوں کو دین کا داعی بنا، اسلام کا مبلغ مجاہد سپاہی بنا۔ یا اللہ مہربانی کا معاملہ فرما، یا اللہ مہربانی کا معاملہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ لا الہ